سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان پر 17 حملے کیے اور آخر میں جا کے فتح ہو گئی، تو سلطان محمود کا ایک عجیب ذہن بنا. اس نے کہا کہ بس اب اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور ہندوؤں کو قتل کر دیتے، ختم، تاکہ آئندہ کسی مسلمان سے یہ لڑے ہی نہیں. علماء کے پنچات میں انہوں نے بات کہی غزنی جا کے، تو حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، آپ تبلیغ کریں، جہاد کریں، مگر ویسے نہیں مار سکتے. مغرب کا وقت ہو گیا، حکیم سنائی نماز کے لیے آگے ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھا رہے، تو انہوں نے قرات اس طرح کی کہ الحمدللہ رب المسلمین. تو محمود نے پیچھے سے آواز دی کہ الحمدللہ رب العالمین. جب نماز ختم ہوئی تو حکیم سنائی نے محمود غزنوی سے کہا کہ رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے ہیں آپ. کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے. تو فرمایا اگر وہ رب العالمین ہے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر جہاد کے لوگوں کو مار ڈالیں. الرحمن الرحیم تو باقی ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ ان کا رب ہے، وہ ان کو نواز رہا ہے، قسم قسم کے عیش و عشرت، نعمتیں اور خوشیاں. بلکہ قرآن کریم کا مضمون یہ ہے کہ چونکہ ان کے لیے آخرت نہیں ہے، اس لیے دنیا میں دنیا کی چیزیں ان کو زیادہ ملے گی. کافر قوموں کو دنیا کے اندر دنیا کی چیزیں زیادہ ملے گی، مسلمان قدر عسرت میں، تنگی میں، تھوڑی سی پریشانی میں رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے آخرت ہے اور آخرت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ جس دنیا کو اللہ فرماتے ہیں کہ متاع الدنیا قلیل، یہ ساز و سامان چند روزہ ہے، وہ اگر پیغمبر کو بہت زیادہ دیے جائے، اولیاء اور علماء کرام پر فیضان کر دیا جائے تو وہ تو ختم ہونے والی ہے. اس لیے نبی کو تسلی دی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضرت یہاں سے وہاں بہتر ہے. آپ نے کبھی اس آیت پر غور کیا ہے؟ آج غور کر لیں. نبی آپ ہے، رسول آپ ہے، مرسل آپ ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا، ایمان آپ پر لانا ضروری ہے، اتباع آپ کا فرض ہے. جن اور انس پابند ہے کہ آپ پر ایمان لائیں. ساری نعمتیں، ساری راحتیں، ساری خوشیاں، سارے اعزاز و اکرام اللہ نے آپ کو دیے، پھر بھی فرمایا کہ یہاں سے آخرت بہتر ہے. تو آخرت کیا چیز ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. نہ کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ انسانی دل میں اور خیالات میں کبھی کٹکا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ نے تیار فرمائی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.